बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने एक बड़ा जामे जवाब दिया है और उसके अंदर कुछ पेशकशें भी की हैं और कुछ जो है वो वे फॉरवर्ड के हवाले से बातचीत की है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस था उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जवाब ने और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स ने इस केस की सिम वाज़े तौर के ऊपर तय कर दी है। और अभी ईद के बाद जब इस केस की समाअत शुरू होगी तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके सरबराह या वो अफराद जो इस वक्त कस्टडी में है, मिलिट्री ट्रायल के लिए फ़ौज की कस्टडी में है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके हवाले से भी बड़े वाज़े इशारे जो हैं कि वो आज की सारी समाअत के अंदर पाए जाते हैं, उस वाले से बातचीत करेंगे। और एक तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो दुबई में नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब यानी पीएस पार्टी और नून लीग के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके नतीजे में ये मिलकर जो इलेक्शन की हिकमत अमली बना रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल एक मुआहदा की बात की जा रही है कि वो हुआ है। तो इस मुआहदे का फ़ायदा किसको होगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज की सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी, इसके अंदर सबसे अहम बात तो ये कि आर्मी के जो तर्जमान हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर ये कहा कि जो 102 मुल्ज़मान हैं, सियासी मुल्ज़मान या तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जिनको 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में गिरफ़्तार किया गया, कहा गया कि उनके मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं और इस सिलसिले में 17 अदालतें जो हैं कि वो पहले से कायम थी और उनमें ये ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा था कि अभी ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आज जब समाअत शुरू हुई तो एक बार फिर ये सवाल उठा और इसमें अजीज़ भंडारी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया और कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ट्रायल नहीं शुरू हुआ, ISPR के तर्जमान ने कहा कि ट्रायल शुरू हो चुका है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये वो नुक्ता है जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि शफाफियत नहीं है और फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलेगा। मिलिट्री कोर्ट के अंदर अगर सिविलियन के केस ले जाएंगे तो ये फेयर ट्रायल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी देता है उसका जो है कि तकाज़े पूरे नहीं होंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पहला मौक़िफ़ था वही दोहराया और कहा कि नहीं, वो अदालत को यकीन दिलाते हैं कि अभी तक कोई मुकदमात जो है ट्रायल शुरू नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये ISPR के तर्जमान और अटॉर्नी जनरल एक दूसरे को झुठला रहे हैं। और उसके बाद ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी क्लेम किए गए हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि क्या ऐसी सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसके अंदर ये सारे दावे किए जा रहे हैं या बातें की जा रही हैं, उनके अपने अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो है कि नफ़ी भी करते हैं। तो इस सिलसिले में जब आपकी किसी एक नुक्ता नज़र को जो आप बड़े शद्दो-मद के साथ कह रहे हों कि हम आइन और कानून के तहत चल रहे हैं और ये कर रहे हैं, और उसी नुक्ता नज़र को आपके अपने वकील अदालत के अंदर कोई और मौक़िफ़ इख्तियार करें और अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ होता है उसको इसलिए मुस्तनद समझा जाता है कि अगर वो गलत साबित हो जाए तो फिर उस पर अदालत तौहीन अदालत और जो दीगर मुरवजा कवानीन है उसके तहत कार्रवाई करने की मजाज अथॉरिटी रखती है। इसलिए उस मौक़िफ़ को जो अदालत में पेश किया जा रहा होता है उसको दुरुस्त समझा जाता है। तो इसलिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर बहुत से इफ़ एंड बट्स हैं और सवालिया निशान है और जो क्रेडिबिलिटी है वो अटॉर्नी जनरल के स्टेटमेंट के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी और ख़राब होगी। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े 4-5 बड़े अहम नुकात उठाए इस सारी हेयरिंग के अंदर, और उसमें ये एक नुक्ता उठाया गया था कि जितने भी मुकदमात हैं FIR है उसमें पाकिस्तान जो मिलिट्री एक्ट है उसका, जो आर्मी एक्ट है उसका भी, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई तस्करा नहीं है। और शवाहिद के बगैर इल्ज़ामात कैसे आयद किए जा सकते हैं, ये मामला समझ से पाला है, कानून में सुकम है। और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि क्या इल्ज़ाम लगाया गया रिकॉर्ड में इसका कोई तस्करा ही नहीं है कि एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या है। और जस्टिस मुनीब ने कहा कि तफ्तीश कैसे होगी, फ़र्द जुर्म कैसे लगेगी, इसका भी कोई ज़िक्र नहीं है। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने तो ये भी कहा कि इस वक्त मुल्ज़मान पर कोई चार्ज है ही नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको हवाले भी कर दिया गया है आर्मी हुकाम के। तो ये इस पर जो चीफ जस्टिस के फिर रिमार्क्स आए थे वो बड़े अहम है और जिसमें ये कहा गया जी कि आर्मी हुकाम जो है
جو آرمی اتھارٹیز ہیں وہ چارج کیے بغیر کیسے کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں. اس وقت گرفتاریاں ہو چکی ہیں, آرمی کی کسٹڈی میں جا چکی ہیں, ان کو کوئی چارج فریم نہیں کیا گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر سمجھ سے باہر ہے کہ جب الزام چارج ہی نہیں ہوا تو فوج گرفتار کیسے کر سکتی ہے. چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں, اور کسی کے خلاف بلا شواہد کارروائی مضحکہ خیز ہے, یعنی کہ مذاق ہے. 1975 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں یہ طے کر دیا تھا کہ ملزم کون ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ کرے گی, ایگزیکٹو سائڈ نہیں کرے گی. اور جو ایگزیکٹو سائڈ جو کمپلیننٹ ہے, اس میں آرمی ہے کمپلیننٹ ہے, اور ان کے جو ٹرائل کورٹ میں کرنل یا بریگیڈیئر ہوں گے وہ بھی ایگزیکٹو سائڈ کے لوگ ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اہم ریمارکس تھے اس کے اندر. اور پھر چیف جسٹس نے آخر میں, اس سے پہلے پھر اٹارنی جنرل کو بھی مخاطب کیا گیا, جس کے اوپر پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ٹرائل نہیں شروع ہوا, سمری ٹرائل نہیں ہوگا, سزائے موت نہیں ہوگی. سزائے موت صرف اس صورت میں ہوگی کہ اگر کوئی بیرون ملک کو رابطے ہیں اور وہ سازش میں ملوث ہیں, تو پھر جو ہے کہ سزائے موت کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. اپیل کا حق ہوگا, وکیل کا حق ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے گارنٹی ہوں گی. تو اس پر پھر چیف جسٹس پاکستان نے جب سماعت کمپلیٹ ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ صحافی کچھ مسنگ ہے. عمران ریاض کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا کر ان کو بازیاب کروائیں گے اور ان کو عید پہ ان کے گھر پہنچائیں گے, تاکہ ان کے گھر والے بھی خوشیاں عید کی منا سکیں. وکلا کے ساتھ جو کچھ ہوا, انہیں لاپتہ کیا گیا, ان کے ساتھ جو کارروائی کی گئی اس کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح ہدایات دی کہ جتنے بھی 102 لوگ آپ کے پاس ہیں آرمی کی کسٹڈی میں, ان کو ان کے گھر والوں سے فون پر بات کروائی جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو تسلی ہو. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جب تک یہ کارروائی ہوگی اس وقت تک ٹرائل کورٹ میں ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی اہم چیزیں تھیں, بڑے اہم سوالات تھے, جس سے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں کچھ پروسیجرز کے قانونی سکم ہیں, یا تو ان کو ٹھیک کیا جائے گا یا پھر یہ معاملات واپس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو بھیجے جائیں گے. دوسری طرف جو عمران خان نے جو خطاب کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد, اور اس کے اندر بڑی واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ خود شکایت کنندہ ہیں, خود کمپلیننٹ ہیں, اور خود ہی جج کیسے بن سکتے ہیں کہ دو فریق ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ فریق ہے جس کو پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہیں وہ غدار اور بغاوت یا باغی نظر آ رہے ہیں اور اس کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں, وہ درخواستیں دے رہے ہیں اور ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف ان کا موقف ہے. تو انہوں نے کہا جو پیشکش کی, انہوں نے کہا کہ یہ ایک اوپن کورٹ کے اندر یہ دونوں فریقین کا معاملہ سامنے آنا چاہیے. ان کے پاس ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ یہ ساری کی ساری 9 مئی کی جو پلاننگ کی گئی تھی ان کی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کی جو جماعت ہے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے, اور اس وقت جو نئی جماعت بنائی جا رہی ہے اور ان کے لوگوں کو جو مجبور کیا جا رہا ہے اور جو ان کی پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے, ان کو 5-5 7 دفعہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور پھر ان کو جیل کے دروازے سے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بغاوت ہوئی ہے تو پھر کوئی چھپ کر نہیں کرتا, اور کھلی عدالت میں اس کی سماعت ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی بند عدالت کے اندر یا بند کمروں کے اندر اس کے اوپر جو ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں, پاکستان سے نہیں جائیں گے, پاکستان ان کا گھر ہے, اور جن لوگوں کے اثاثے, جن لوگوں کی لوٹ مار کی دولت ملک سے باہر ہے, وہ اس وقت بھی دبئی میں بیٹھے جو ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں. کیا اس سے بڑا اور ٹھوس ثبوت کیا ہوگا کہ جو اس ملک کے فیصلے کہیں باہر بیٹھ کر رہے ہیں, اور ان کو اپنی سرزمین, اپنے ملک کے اوپر جو ہے اعتبار نہیں ہے, اپنے اداروں کے اوپر, اور باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں ان کی. اور پھر ان کا ماضی بھی جو ہے وہ ڈان لیگ ہو یا میمو گیٹ ہو, دونوں فریق جس وقت دبئی میں مذاکرات کر رہے ہیں ان کا ماضی بھی اس قسم کا داغدار ہے. تو ایسے لوگوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ امید لگا کر, اور ایسی جماعت جو پاکستان سے محبت کرتی ہے, جو اپنی فوج سے جو ہے کہ اپنی فوج اپنے ملک سے جو ہے کہ وہ اس کو طاقتور دیکھنا چاہتی ہے, اس کے خلاف بغاوت اور غداری کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اوپن کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہونی چاہیے, اور وہ پوری قوم کے سامنے ہونا چاہیے, اور ان کو سب کو دیکھنا چاہیے کہ غدار اصل میں ہے کون. اور انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے غدار ہیں, اور وہ یہ عدالت میں اندر بھری عدالت میں کھلی اوپن کورٹ کے اندر یہ ثابت کریں گے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے کون تھے اور وہ غدار تھے. تو اس کے بعد جو ہے کہ سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات کا دبئی میں اور معاہدے کا. اس وقت یہ دونوں, بلکہ تیسری جماعت جو آئی پی پی ہے, استقلال پاکستان پارٹی, ان تینوں کو اس وقت پنجاب کے تمام حلقوں میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. اسی طرح سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں, نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سندھ کے اندر نہیں ہیں, کے پی کے اندر بھی نون لیگ کو ہر حلقے کے اندر کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے.
تو اس صورت میں ابھی بظاہر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی اپنی ایڈجسٹمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے تگڑے امیدوار یا نیشنل لیڈر ہیں ان کے مقابلے میں دوسری پارٹیاں جو ہے کہ وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ نہ کھڑے کریں اور ان کینڈیڈیٹ کو دوسرے حلقوں میں ایڈجسٹ کیا جائے. اس طرح سے ہر حلقہ تقریباً کور ہو جائے گا، اور پھر جہاں پہ ان دونوں جماعتوں کے ویک کینڈیڈیٹ ہیں یا کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور وہاں پہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی الیکٹیبل یا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو وہاں پہ یہ پارٹیاں سپورٹ کریں، دوسرے مرحلے کے اندر پھر اس کو جو ہے کہ انگیج کیا جائے گا. تو اس انداز میں یہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. اور ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کی بجائے نومبر میں الیکشن کروائے جائیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اگست کے اگر فرسٹ ویک میں ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو یہ اپنی مدت سے پہلے تحلیل ہو جائیں گی، اور کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اب صدر پاکستان نے دینی نہیں ہے نئے قانون کے مطابق، اور وہ ڈیٹ اگر نومبر کی آتی ہے تو پھر اس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے 17 ستمبر کو معاملات ٹیک اوور کر چکے ہوں گے سپریم کورٹ کے. تو 17 ستمبر سے لے کے تو اکتوبر کے اینڈ تک یہ جو 1.5 مہینہ ہوگا اس کے اندر جو ہے کہ وہ اپنی مرضی کی، ان کی امید یہ ہے کہ قاضی صاحب سے اپنی مرضی کے بہت سے فیصلے کروا لیں گے. ماضی میں بھی نواز شریف صاحب جلا وطن تھے، واپس آئے تھے اور بہت سے کیسوں کے اندر انہوں نے 10 سال بعد جو ہے کہ اپیلیں کر کے اور ٹائم بار ختم کروا کے ریلیف لے لیا تھا. تو ابھی بھی ان کو توقع ہے کہ ایسا ہو جائے گا. ابھی یہ وہ پلان بنا رہے ہیں، لیکن کیا اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ابھی بھی لوگوں کا کہنا ہے، مبصرین کا کہنا ہے، جو حلقوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید ابھی حلقوں میں عوام کا موڈ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، اور اس کے بعد جب تمام سیاسی جماعتیں کمپین میں نکلیں گی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور اصل فیصلہ اس دن ہوگا جس دن عوام نکل کے ووٹ ڈالیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ بلے کو پڑا ہے، تیر کو پڑا ہے یا شیر کو پڑا ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.